السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج بروز اتوار ہمارا سوال و جواب کا سیشن ہے۔ عمومی طور پر وقتاً فوقتاً سوال و جواب کا سیشن جاری رہتا ہے۔ اس میں آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہر حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آج کے سوالات کے سلسلے میں کچھ اہم ترین سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سالے کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، اگر بیوی نکاح کے اندر ہے تو ایسی صورت میں سالے کی بیٹی سے نکاح درست نہیں ہے، اور اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بیوی عدت بھی گزار چکی ہے تو ایسی صورت میں سالے کی بیٹی کے ساتھ نکاح درست ہے۔ لیکن ایک ہی نکاح میں بیوی بھی موجود ہو اور اس کے بھائی کی بیٹی بھی آپ کے نکاح میں ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں صحیح اور معتدل موقف کیا ہے؟ اکثر لوگ ایک سے زیادہ شادیوں کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اس بات پر زور و شور سے کہتے بھی ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ معاشرے میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہر آدمی اس کا اہل بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوسری شادی کرے یا تیسری شادی کرے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا حکم یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان انصاف بھی کرنے والے ہوں، ورنہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اسے لٹکتا ہوا مت چھوڑ دینا۔ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو انصاف بھی کرنا آتا ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت پہلے شوہر کو کہہ دیتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے حقوق نہیں لوں گی، یا وہ دوسری عورت کہہ دیتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے حقوق مانگتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر ان حقوق کا دینا بھی لازمی ہے۔ صاحب حق ایک وقت میں چاہے اپنے حقوق کو معاف کر دے اور دوسرے وقت میں چاہے تو اپنے حقوق کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ علی الاطلاق سب کو دوسری شادی کی ترغیب دینا مناسب اور درست نہیں ہے۔ دوسری شادی میں جو شرائط ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص دوسری شادی کو افورڈ بھی کر سکتا ہو، فائنینشلی سپورٹ بھی کر سکتا ہو اور انصاف بھی کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، جائز عمل ہے۔ شریعت کے اندر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کا حکم ہے، لیکن یہ جائز عمل کچھ شرائط کے ساتھ بھی ہے، جو شرائط میں نے ذکر کر دی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آج کل بچوں کو نماز کی اہمیت کے بارے میں کیسے سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ بچپن سے ہی بچوں کی عادت بنا دی جائے نماز کی۔ قرآن کریم میں حکم بھی ہے، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم کریں، اپنے اہل کو نماز کی تلقین کریں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم کرو، تلقین کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو، سختی کرو ان پر۔
یعنی تربیت میں والدین شروع سے یہ چیز اپنے ذہن میں ڈالیں اور بچوں کے اندر بھی یہ بات ڈال دیں کہ ہر چیز پر ماں باپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن نماز پر کبھی کمپرومائز نہیں ہو۔ بچے کے دل کے اندر یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی ہو کہ میری والدہ میرے والد دونوں باقی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر چشم پوشی کر سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن نماز پر کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ انہیں ترغیب بھی دیں، انہیں ڈانٹیں بھی صحیح، انعام بھی دیں، سزا بھی دیں۔ نماز کی پابندی بچپن سے کرائیں گے، اگر عادت بنا دیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولاد نماز کی پابند رہے گی۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ والدین کبھی اس چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز، انہیں نیک صحبت میں لے جائیں۔ والدہ اور والدین اگر خود نیک صحبت میں جائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو بچوں کو لے جائیں گے۔ اگر وہ خود والد صاحب جمعے کے خطبے کے بالکل آخر میں پہنچتے ہیں تو کیسے پھر اپنی اولاد کی وہ درست تربیت کر سکیں گے؟ وہ نہ درس قرآن میں جاتے ہیں، نہ درس حدیث میں بیٹھتے ہیں، نہ علماء کے اصلاحی بیانات میں اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، تو پھر عادات کا بننا اور تربیت کا ہونا مشکل امر ہے۔ لہٰذا بچپن سے ان کی عادت بنائی جائے اور نیک صحبت میسر کی جائے۔ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ عدت میں شوہر کے گھر عدت گزارنے کی کیا منطق ہے؟ اس طرح تو وہ شوہر سابقہ ہو جاتا ہے، گزشتہ شوہر بن جاتا ہے، گناہ کبھی امکان ہے کہ وہ شوہر اس بیگم کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کر دے۔ اصل اس سوال کا جواب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عدت دو طرح کی ہے یا تین طرح کی سمجھ لیں کہ ایک طلاق رجعی ہے کہ شوہر نے ایک طلاق رجعی دی اور وہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ حکمت اس میں یہی ہے کہ شوہر اپنی عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اور اسلام کی بھی یہی خواہش ہے کہ میاں اور بیوی دونوں میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑے نہ۔ اگر کبھی نوبت ایسی آ جاتی ہے اور شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو ایک طلاق رجعی دے، اس دوران وہ عورت شوہر کے گھر میں رہے، اور اسلام کا حکم ہے کہ وہ عورت بنسمر کر رہے تاکہ شوہر کو مائل کرے اور وہ شوہر اس کے ساتھ رجوع کر لے۔ یہ حکمت ہے۔ دوسری صورت، اگر طلاقیں تین دی ہوں یا ایک ایک کر کے تین طلاقیں دی ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں ہمارے درمیان تو شریعت کا اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک حکم لیا جاتا ہے، دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شریعت میں طلاق دینے کے طریقے ہیں۔ سب سے افضل طریقہ، آئیڈیل طریقہ، بہترین اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ باقی کی حالت میں ایک طلاق دیں اس کو، ایسی باقی کی حالت میں جس میں شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، ایک دوسرے کے قریب نہ گئے ہوں، بس ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیں، وہ اپنی عدت گزار کر چلی جائے۔ جب تک عدت نہ گزری آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باقی کی حالت میں ایک طلاق دیں، پھر عورت دوبارہ جب باقی آئے مینسس کے بعد پھر دوسری باقی میں پھر ایک طلاق دیں، پھر تیسری باقی میں پھر ایک طلاق دیں۔ اس دوران بھی حکمت یہی ہے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کی کہ وہ عورت سے رجوع کر سکتا ہے شوہر۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں۔ یہ گناہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ قرآن کریم میں عورتوں کو چھوڑنے سے متعلق یہ حکم آیا کہ اگر آپ انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں وَأَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے انہیں چھوڑیں، انہیں روانہ کریں۔ تو اس طرح اب اگر تین طلاقیں ایک ہی ساتھ دے دی ہیں اور عورت نے عدت گزارنی ہے تو ایسی صورت میں دوران عدت نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، رہائش بھی شوہر کے ذمے ہے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر رہے اور وہاں پر نان نفقہ اس کا اور سکنا استعمال کرتے ہوئے اپنی عدت گزارے۔ لیکن اگر تین طلاقیں ہو گئیں تو ایسی صورت میں عورت کو شوہر کے گھر عدت کے دوران پردہ بھی کرنا لازمی ہے اور الگ کمرے میں رہنا بھی ضروری ہے، اور عدت گزار کر اپنے والدین کے گھر چلی جائے۔ لیکن اگر خطرہ پیدا ہو جائے وہاں رہتے ہوئے کہ شوہر اس کے ساتھ غلط کام کرے گا
نکاح تو ختم ہو گیا، اب وہ دوبارہ اس کے پاس آ جائے گا، اس چیز کا ڈر ہو تو عورت الگ ایک ایسی جگہ چلی جائے جہاں پر اس چیز کا خطرہ نہ ہو اور اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر سکے، عدت گزار سکے۔ 5واں سوال یہ تھا، اگر اولاد کو عاق کرنا پڑے شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ بعض اوقات کوئی بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، والدہ یا والدین دونوں ناراض ہو جاتے ہیں، اخبار میں خبر دے دیتے ہیں کہ ہم اس کو عاق کر رہے ہیں، آج سے ہم اس کے قول و فعل کے کوئی ذمہ دار نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص میراث سے بھی محروم ہو گیا۔ اس سوال کا جواب یہ سمجھ لیں کہ شرعی نقطہ نگاہ سے کسی شخص کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شریعت کے کسی بھی حق کو کسی سے چھین سکتا ہے، اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور خصوصاً وہ حق جو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، ایسے حقوق کو چھیننے کی اجازت نہیں ہے۔ والدین شرعاً اپنی اولاد کو عاق کرنے کے مجاز بھی نہیں۔ اگر زندگی میں کسی بیٹے کو یا بیٹی کو عاق کرنا ہے کسی بھی وجہ سے، اس میں پھر ان والدین کو اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم انصاف کے ساتھ اس کو عاق کر رہے ہیں یا انصاف کے بغیر۔ یعنی کسی بیٹے نے اپنی زندگی میں والدین کے بڑے نقصانات کروا دیے، کئی مرتبہ جائیداد کا نقصان، زمین کا نقصان، کاروبار اور پلاٹس کا نقصان کروا دیا۔ ایسی صورت میں والدین یہ چاہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں بڑا کچھ ہم سے لے لیا، لہٰذا اب اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ موجودہ سارے احوال اس بچے کے اور والدین کے لکھ کر کسی مستند دارالافتاء میں بھیج دیں، اور وہاں سے ان احوال کے مطابق فتویٰ وصول کریں اور پھر اسی کے مطابق بقیہ کارروائی کریں۔ اور زندگی میں اگر عاق کرنا ہے، اپنا مال اس بچے کو محروم کرنا ہے اس سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دوسرے بیٹوں اور دوسری بیٹیوں کو سارا مال تقسیم کر دیں، ملکیت بھی دے دیں اور قبضہ بھی دے دیں اس مال پر۔ ایسی صورت میں مرنے کے بعد والدین کے پاس کچھ مال ہی نہیں رہے گا، تو وہ بیٹا جس کو وہ محروم کرنا چاہتے ہیں خود بخود محروم ہو جائے گا۔ لیکن عاق کرنے میں انصاف کرنا، یہ اگین دوبارہ سن لیں، عاق کرنے میں انصاف بھی ضروری ہے۔ اگر والدین نے جان بوجھ کر بغیر کسی عدل کے، بغیر انصاف کے اس بچے کو اپنی طرف سے ناجائز ظلماً عاق کر دیا، تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس کی پوچھ بھی ان سے ہوگی۔ لیکن اگر زندگی میں جب وہ مال دوسری اولاد پر تقسیم کرے گا تو وہاں پر میراث کا قانون لازم نہیں ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے 2 حصے اور مؤنث کے لیے 1 حصہ، کیونکہ وہ زندگی میں مال تقسیم کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں مال تقسیم کرنے کے دوران میراث کے احکامات لازم نہیں ہوں گے، بلکہ برابری اور عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے مال کو تقسیم کرنا ہے۔ اگر عدل نہیں کریں گے تو وہ ظلم ہو جائے گا۔ ہاں، جب والد مر گیا پھر اس کے مال جتنا بھی بچا، پھر اس میں جب تقسیم ہوگی تو وہ میراث کے قواعد کے مطابق مذکر کو 2 حصے، مؤنث کو 1 حصہ، اس اعتبار سے اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کسی بھی ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ سوال لکھیں، اور انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد اگلے اتوار کو ان سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سیکشن والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔